اسپیکر کی الیکشن کے بارے میں بھی تمام جو فیصلے تھے ہم نے وہ اللہ کے فضل سے وہ بھی کر لیے ہیں، طریقہ کار بھی بنا لیا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے پہلے یہاں آ کے ہم ان کا شکریہ ادا کیا ہے۔ اب آپ سب کے سامنے بھی چودھری پرویز الہی صاحب کو پاکستان مسلم لیگ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور پنجاب کی حکومت سازی میں ہمارے پارٹنر ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہمارے نمبرز دونوں کے ملا کے اس وقت ایسے ہیں کہ واضح برتری حاصل ہے ہمیں پنجاب میں، اور اس الیکشن کے بعد پہلے اسپیکر کی الیکشن، پھر انشاءاللہ چیف منسٹر کی الیکشن کے بعد انشاءاللہ ہم پاکستان مسلم لیگ اور پاکستان تحریک انصاف ایک پارٹنرشپ سے صوبے کو چلائیں گے، اور اس صوبے کو انشاءاللہ تعالیٰ ایسی ہم گورننس دیں گے، ایسا نظام دیں گے کہ آپ پنجاب کی تاریخ میں ایسا کام کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارے جو ارادے ہیں وہ عوام کی بہتری کے لیے کام کرنے کے ہیں۔ ہمارے ارادے ہیں کہ جو شہباز شریف نے اس صوبے کا حال خراب کیا ہے، جو شہباز شریف کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ڈیلیوری نہیں ہوئی، عوام تک نہیں پہنچی، جو ان کے اس وقت پولیس اور باقی تمام شعبے جو ہیں ان کو ہمیں ریفارم کرنا ہے تاکہ عوام پہ ظلم نہ ہو، عوام کے لیے بہتری ہو، عوام کے لیے ڈیولپمنٹ میں بھی، عوام کے لیے اسکولوں میں، ہسپتالوں میں ایک ایسا نظام کے ساتھ ہم لے کے چلیں کہ پائیدار ادارے ہوں اور ادارے ہی کام لے کے چلیں۔ اداروں کو ہم کمزور نہیں کریں گے، اداروں کو ہم اور اسٹرینتھن کریں گے۔ یہاں شریف برادران نے صوبے میں بھی اور وفاق میں بھی اداروں کو کھوکھلا کر دیا۔ انہوں نے اپنی من مانی کی ہے، انہوں نے 56 کمپنیاں بنائی ہیں حکومت کے علاوہ، جس اسکینڈل نیب کے سامنے ہے وہاں پہ اپنے مرضی کے افسر لگا کے انہوں نے ایسے ایسے کام کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آ کے تمام ان کی چیزوں کو بے نقابی کریں گے۔ ہم آپ کو اور پاکستانی عوام کو بتائیں گے کہ ان کی جو 10 سال کی یہ حکومت تھی اس سے کتنا پنجاب کو نقصان پہنچا ہے۔ ہم اس کی ایک ایک ڈپارٹمنٹ کی ایک چیز کی آڈٹ کریں گے اور تمام چیزیں عوام کے سامنے لے کے آئیں گے۔ ہم اپنے کام کو بالکل ٹرانسپیرنٹ رکھیں گے، جو بھی ہم کام کر رہے ہوں گے اچھا ہو، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے وہ بھی ہم عوام سے نہیں چھپائیں گے۔ یہ ایک ایسی حکومت ہوگی جو واقعی معنوں میں ایک عوامی حکومت ہوگی، ٹرانسپیرنسی ہوگی۔ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کو ہم بہت بہتر کریں گے تاکہ لوگ اپنے بارے میں، حکومت کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہو وہ ان کو جلدی مل جائے اور اس میں رکاوٹ کوئی نہ ہو۔ اسی طرح سے جیسے ہم نے خیبر پختونخوا میں ریفارم کیے ہیں، وہ ہمارے پاس پورا پیکج موجود ہے، وہ انشاءاللہ کریں گے۔ یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب کے ساتھ جنہوں نے بڑا کام کیا پنجاب میں۔ میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ 2002 سے 2007 تک کی جو حکومت تھی چودھری پرویز الہی صاحب کی، وہ پنجاب کی بہت ہی بہترین حکومت تھی۔ جتنی ڈیولپمنٹ اس زمانے میں ہوئی وہ پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ لوکل گورنمنٹ کے ان کے ساتھ یہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے کہ بلدیات کا نظام ایک بالکل نیا لے کے آئیں گے، ایک نئی قانون سازی کریں گے جس کی میں پاور نیچے تک جائے۔ خان صاحب کا ہمیشہ سے کہنا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کی نظام ہی ہے وہ جو عوام کو ڈیلیور کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک نیا قانون بنا کے الیکشن کرائیں گے جب ٹائم آئے گا، اور اس نظام کو لے کے ہم پاکستان کے عوام کے لیے گراؤنڈ لیول تک، نیچے تک جا کے بالکل نیچی سطح پہ عوام کو ہم پاور دیں گے، ان کو فنڈ دیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ وہ آئیں گے یہاں پہ کہ ہم سے فنڈ مانگنے آئیں گے، ان کا ایک حصہ ہوگا جو ان کو خود بخود ضلع میں چلا جائے گا، تحصیل میں چلا جائے گا اور یونین کاؤنسل میں چلا جائے گا۔ یہی ایک طریقہ ہے کہ پاکستان میں ہم جو 70 سال کے غلط طریقے سے پاور ساری کی ساری چیف منسٹر نے اپنے پاس رکھی ہوتی ہے اور ساری پاور لاہور میں ہوتی ہے، وہ جو ہے پاور وہ واپس دیں گے ہم عوام کو تاکہ عوام اپنے بہتری کے فیصلے خود کر سکیں اور ان کے پاس فنڈ بھی ہوں تاکہ وہ اپنی جو بھی چھوٹی اسکیمیں ہیں یا بڑی اسکیمیں ہیں وہ پورا کر سکیں۔ تو یہ لباب ہے جو اب ہماری آج ڈسکشن ہوئی تھی۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں چودھری صاحب کا، ہاسپٹیلٹی کا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے کام کریں گے اور انشاءاللہ دیکھیں گے ایک نئے دور میں پنجاب کا جو اس کا نیا دور شروع ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جہانگیر ترین صاحب کا، علیم خان صاحب کا، خاکوانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے ہیں، اور جیسا کہ انہوں نے بتایا کہ ہم نے
کافی ایشوز کے اوپر بات کی ہے. ایک تو خیر جو امیجیٹ ایشو ہے وہ الیکشن ہے، اسپیکر کا الیکشن ہے، ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہے، پھر چیف منسٹر کا انتخاب ہے. تو اس کے بعد پھر آگے جو چیلنجز ہیں اس حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے. اور خاص طور پہ لوکل باڈیز کا میرا بھی کوئی 83 سے ایز اے کونسلر سے ابتدا کی، تو کافی لوکل باڈیز کے حوالے سے بھی جہانگیر ترین صاحب بھی لوکل باڈیز کے حوالے سے ہمارے ساتھ اس وقت ہم نے ایک اس وقت جو نظام تھا اس میں نچلی سطح تک اختیارات نچلی سطح تک گئے تھے پاورز کے ساتھ، اور بجٹ ہوتا تھا جو کہ نیچے جاتا تھا. طارق بشیر چیمہ صاحب بھی ناظم رہے ہیں. تو یہ جو شہباز شریف کا نظام ہے یہ نہ ان کے پاس اختیار ہے نہ یہ کچھ کر سکتے ہیں. اور اسی کے اوپر بات ہوئی تھی کہ آگے چل کے ایک ایسا نظام لایا جائے جو کہ صحیح معنوں میں نچلی سطح پہ جو لوگ ہیں ان کو امپاور بھی کیا جائے اور فنڈز ہوں تاکہ جیسے وہ نچلی سطح کے آگاہی ہوتی ہے ان کو وہ استعمال کر سکے. اور دوسرا ریفارمز کی بھی بات ہوئی ہے کیونکہ ان 10 سالوں میں شہباز شریف صاحب نے جو بیڑا غرق کیا اس صوبے کا وہ اکثر پریس کانفرنسز میں سارے ہم کہتے رہے، اور کوئی ایسا شعبہ نہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں چھوڑا جو انہوں نے برباد نہیں کر دیا، چاہے بیوروکریسی کا ادارہ ہو اور چاہے ہمارا جو پروسیکیوشن کا ہو، لیگل سائیڈ ہو، کوئی ایک سائیڈ ہی نہیں بچی جو اس نے خراب نہیں کی. اور پھر فائنانشلی بھی پنجاب کو اتنا ویک کر گئے ہیں اور ایسے ایسے منصوبے بنائے ہیں شیخ چلی کی طرح کہ وہ سسٹینیبل بھی نہیں ہے. اور عام آدمی اور غریب آدمی ان کی نظر میں تو آدمی اور انسانیت ہے ہی نہیں. چاہے وہ ہیلتھ سیکٹر لے لیں جو ہسپتالوں کا حال کیا ہے، چاہے ایجوکیشن لے لیں غریبوں کے جہاں بچے اسکول جاتے تھے، انہوں نے اچھا حل ڈھونڈا ہے کہ 10,000 اسکول بند کر کے، تو شاید اس میں کوئی بہتری سمجھتے ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں جو پچھلے سالوں میں میڈیا تک آتی رہی ہیں اس حوالے سے بھی بات ہوئی ہے کہ اس کو انشاءاللہ تعالی نیت ٹھیک ہے، سوچ بھی ٹھیک ہے اور ارادہ بھی ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا اور حالات بہتر ہوں. جو وزیر اعلیٰ کا نام ہے آپ نے اس کے اوپر ڈسکشن کی ہے یا جو ڈیولپمنٹ آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ نام آپ نے بتایا، اور کیا وزیر اعلیٰ پنجاب کی دور میں علیم خان ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں یہ فیصلہ یہ فیصلہ جو ہے ٹھیک ہے، یہ فیصلہ خان صاحب نے کرنا ہے اور خان صاحب یہ فیصلہ کریں گے اور ہمیں سب کو بتا دیں گے. یہ سب کچھ خان صاحب کے ہاتھ میں اور صحیح ٹائم پہ بتائیں گے اور اس میں کوئی جلدی کی بات نہیں ہے. وداؤٹ سی ایم آپ نے ڈسکشن کی نام کے علاوہ؟ دیکھیں ہم یہاں پارٹی بیٹھے ہیں، پارٹی کے نامینیٹ ہوگا ایک سی ایم پارٹی لائن فالو ہوگی. دیکھیں وہ تو انہوں نے کرنا ہے نا، لیکن باقی چیزیں تو ہم آپس میں ڈسکس کر سکتے ہیں. نہیں یار وہ پارٹی خود کرے گی فیصلہ، ان کا فیصلہ ہے. صاحب جو ہے میں تو اب اسپیکر ہو چکا ہے کہ یہ اسپیکر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہی ساری باتیں ہو چکا ہے، شرارتہ نہ کریں. آپ نے کہا نمبرز گیم پورا ہو گیا ہے اور 189 ہو بھی گئے ہیں، تو اس میں جو کریڈٹ دیا جاتا ہے آپ کے جہاز کا بڑا کریڈٹ ہے. میں دیکھیں پارٹی کی خاطر ہمیں یہ کام کرنا بڑا ضروری تھا، اور اگر جہاز ہے تو چیزیں زیادہ جلدی ہو جاتی ہیں. میرے خیال میں اس میں حرکت میں برکت تھی تو ہم حرکت جی اس میں زمین آسمان کا فرق بات ہی نہیں. کیونکہ یہاں تو جو کچھ ہو رہا ہے سامنے سامنے ہو رہا ہے. جو نمبر گیم اس وقت آفیشلی پی ٹی آئی کی ہے، کیا اسپیکر کے الیکشن میں اور وزارت اعلیٰ کے پنجاب کا جو الیکشن ہوگا اس میں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کوئی ایکسٹرا ووٹ گین کرے گی یا اپنے ووٹ ہی صرف آپ کا فوکس ہے، اگر وہی پورے مل جائیں تو بہت ہوگا؟ دیکھیں ہم تو اپنے ووٹ میں انشاءاللہ